أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. آئیں کچھ سننے سنانے سے قبل ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ سے گزارش ہے کہ چند منٹ اہتمام قلب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ چند باتیں عرض کی جا رہی اسے سنیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عمرے کا سفر کچھ لوگوں کو درپیش ہے، اس کو لے کے یہ میلاد کی محفل سجائی گئی، اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجائی گئی. نہایت عظیم سفر ہوتا ہے جب انسان اللہ کے گھر پہ اور نبی علیہ السلام کے در پہ حاضری دیتا ہے. ہمیں اس کے آداب، اس کے طور طریقے، عمرہ کرنے کا صحیح سلیقہ، نبی علیہ السلام کے مزار شریف پہ حاضری کا صحیح طریقہ، یہ سب کچھ جانے سے پہلے علماء کرام سے سیکھ لینا چاہیے. ابھی آپ نے امام صاحب سے سنا ہے، ہوش و دل جان و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان لیا. یعنی مدینہ ہوش کے ساتھ جایا جاتا ہے کہ اس بارگاہ کی کوئی بے ادبی نہ ہو، اور مدینہ دل کے ساتھ جایا جاتا ہے. اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمٰن فرماتے ہیں کہ کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، پیچھے پیچھے سر جاتا، آگے آگے دل جاتا. یعنی مدینہ شریف کی جو حاضری ہے وہ نہایت خلوص کے ساتھ، ادب کے ساتھ، باہوش ہو کر، اور ہمارے قلب میں سارے دنیا کے وسوسے نکل کے ہمیں اس بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے. اسی طرح جب مکہ شریف میں حاضر ہوں تو یہ نہیں کہ دنیا کے خیالات سارے ہمارے ذہنوں میں ہوں، بلکہ سارے خیالات نکال کے ہم اللہ کے مقرب گھر میں حاضر ہیں تو ہمیں اس گھر کی حاضری دینی چاہیے. اور سب سے اہم ترین بات کہ ہم، آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ نبی علیہ السلام کے بہت قریب رہنے والے لوگ، وہ بھی نبی پہ ایمان نہیں لائے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. ٹھیک ابھی کہہ رہے ہیں. اسی طرح کوئی مکہ مدینہ بھی چلا جائے اور اگر اس نے ان اعمال کو صحیح سے نہیں کیا جو کرنے کا حکم ہے تو جناب لوگ وہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں. اور کوئی ایسا ہو جسے عطا کیا جائے تو نبی علیہ السلام اسے عطا بھی کرتے ہیں. اور ہزاروں ایسے واقعات موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کے روضے پر ایک امام صاحب کو نیند آ گئی، نہایت طور پہ بھوکے تھے، لیکن کہا نا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تو انہوں نے کسی سے مانگا نہیں، بس در رسول پہ عرضی لگا کے سو گئے. آنکھ لگ گئی تو نبی علیہ السلام نے انہیں خواب میں ایک روٹی کا ٹکڑا عطا فرمایا. اسے خواب میں ہی کھایا اور تھوڑی سی روٹی بچی ہوئی تھی کہ آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں وہ روٹی کا ٹکڑا موجود ہے. تو ایسا نہیں کہ میرے نبی صرف خواب میں اور روحانی طور پہ عطا کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی طور پہ حقیقی دنیا میں بھی عطائیں کرتے ہیں اپنے بندوں پہ. بس شرط یہ ہے کہ عقیدت اور احترام کے ساتھ، نہایت ادب کے ساتھ اس بارگاہ کی حاضری سیکھ کے وہاں پہ حاضر ہوا جائے. اور نہایت اہم ترین مقام ہے دنیا کے سب سے. آپ دیکھیں گے تو وہاں ظاہری حسن نظر آئے گا، دیکھیں گے تو باطنی حسن نظر آئے گا. اور امام اہل سنت نے تو کہا ہے مدینہ ایسی جگہ ہے جہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے، اور کہا کہ وہاں کی رات کو رات نہ کہا جائے، بلکہ وہاں 8 پہر دن ہی رہتے، وہاں رات نہیں ہوتی. تو مراد یہ کہ وہاں اندھیرا نہیں ہوتا، ظلمت نہیں ہے، وہاں صرف نور ہی نور ہے، اجالہ ہی اجالا ہے. تو ہمیں مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں جہاں سفر درپیش ہو، پیارے یہ مادیت پرستی کی دنیا ہے، یعنی پیسے کے ذریعے مدینہ جایا جا سکتا ہے، بظاہر اسباب بن جاتے ہیں، لیکن امام اہل سنت نے کہا ہے ہوش و دل جان و خرد سب تو مدینے پہنچے. مدینے کپڑے لے کے اور پیسے لے کے نہیں جایا جاتا، بلکہ ہوش دل جان خرد مانے ہوتا ہے عقل. ان چیزوں کو لے کے مدینہ شریف میں حاضری دی جاتی. یہ مدینہ جانے کی مختصر سے سامان ہے. اپنی یہ گٹھری باندھیں اور مدینہ شریف کا سفر کریں. عمرہ کے جو احکام ہیں وہ بھی آپ علماء کرام سے سیکھیں، اور مدینہ شریف میں حاضری کے بھی آداب جانے سے پہلے ضرور سیکھیں. جہاں دنیا بھر کے اہتمام کیے جاتے ہیں کہ کیا ضرورت پڑے گی، کیا ہو سکتا ہے، اچھی ہوٹل ہو، اچھی سروس ہو، وہیں ہمیں وہاں تو مہمان نوازی کی فکر ہونی نہیں چاہیے. آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جہاں سے دنیا پلتی ہے، تو پھر آپ ایک کیا ہیں. تو بہرحال ہمیں اس کی فکر نہیں، اس سے زیادہ ہمیں جو شرعی آداب ہیں ان کی فکر ہونی چاہیے. اور مدینے سے جب لوٹیں تو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں نظر آنی چاہیے، ہے نا.
آپ بتائیں وہ کتنا بدنصیب شخص ہو جو مدینے سے لوٹنے کے بعد بھی بے نمازی رہ جائے، وہ عمرہ کر کے بھی آیا اور اس کے رویے نہ بدلیں، اس کے دل میں عشق رسول نہ پیدا ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ پیدا ہو، تو بتائیں وہ کتنا بدنصیب شخص، وہ کتنا کم نصیب ہے کہ مدینے سے خالی ہاتھ لوٹا ہے۔ اور اس میں دینے والے کی کمی نہیں ہے، آقا تو سب کو نوازتے ہیں۔ ہمارے برتن کی ٹوٹے پھوٹے اور کسی بوتل میں نیچے سے چھید ہو تو اس میں جتنا بھی پانی بھرا جائے گر ہی جاتا ہے۔ تو آپ اس سفر سے پہلے، جنہیں بھی یہ سفر درپیش ہے، وہ سفر سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے توبہ کریں، یا اللہ ہم اپنے گناہوں بھرے جسم، گناہوں بھرے دل، اپنے کالے دل لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے دل میں اپنے محبوب کی محبت، اپنا خوف اور خشیت ڈال دے۔ ساری امت مسلمہ کے لیے نیک نیک دعائیں کریں۔ بہرحال ہمیں اپنی زندگی ایک اچھے منحص پہ، یہ جتنی عبادتیں ہیں، عمرہ ہو، حج ہو، یا پھر نماز ہو، روزہ ہو، یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور کوئی مکہ جا کے بھی دنیا کے غموں میں ڈوبا رہے، یہ تو بڑی کم نصیبی کی بات ہے، بلکہ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ سے ڈرنے لگیں، آپ رسول علیہ السلام کی شرم آپ کے اندر پیدا ہو جائے، نمازوں کی پابندی، جھوٹ غیبت چغلی سے بچنا، اور اس کے علاوہ تمام رذائل اخلاق سے بچنا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ ورنہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں مکاریاں نہیں چلتی۔ دنیا والے تو آپ کو حاجی، معتمر اور دنیا بھر کے القاب دے دیں گے حج کرنے کے بعد، لیکن وہ رب ہی جانتا ہے کہ عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں۔ بندہ کس دل کے ساتھ مدینے جاتا ہے، مکہ جاتا ہے، یا تو وہ بندہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ کوئی بھاری دل کے ساتھ مدینے نہ جائے، اس سفر کو نہایت اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جہاں ظاہری اہتمام کیجئے، دین اسلام نے منع نہیں کیا کہ آپ اچھے کھانے کھائیے، ہوٹلوں میں ٹھہریے، لیکن ہمارے دل بھی تھوڑا دنیا کے غم سے پاک ہونے چاہیے، ہمارے دل میں تھوڑی دینی مذہبی فکر ہونی چاہیے۔ اور عورتیں بھی جا رہی ہیں میرے خیال سے، اور ماؤں بہنوں کی دعائیں تو اللہ بہت بڑے اچھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں جلد قبول فرماتا ہے، ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، اور ماؤں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بچوں کو ولایت عطا فرما دی۔ اگر آپ اپنے اولادوں کے لیے دعا کریں، امت نے ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں جو اپنے بچوں کو مصلے پہ بیٹھا دیتی، نماز کے لیے کھڑا کر دیتی، اور صرف یہ نہیں کہ مصلے تک کھڑا کر دیا کام ختم، ایسا نہیں، بلکہ وہ مائیں مصلے کے پیچھے بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں روتی تھی کہ یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب دل بدل دینا تیرا کام۔ اس کے دل سے برائیوں کی نفرت، برائیوں کے تئیں نفرت پیدا کر دے اس کے دل میں، اس کے دل میں اچھائیوں، نمازوں کی پابندی، دوسری اچھائیاں، علم دین، ان کی محبت پیدا فرما دے، اور جب ماں باپ دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول بھی فرماتا ہے۔ لیکن آج نتیجہ اور ثمرہ یہ ہے کہ ہمارے رشتے اللہ سے بڑے کمزور ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں رونا، گڑ گڑانا، اس کی بارگاہ میں دعائیں کرنا نہیں جانتے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے نا۔ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائیں۔ آپ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کسی کا کسی عالم صاحب سے بڑا اچھا رابطہ ہو تو وہ بخش دیا جائے، لیکن اس بات کی گارنٹی ہے کہ کسی کا رابطہ اس کے رب سے مضبوط ہے تو وہ بخشی دیا جائے، ہے نا۔ اس کی بخشش میں کون سا شک ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سے رابطہ کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ یہ عبادتیں اصل میں اللہ کی طرف سے دیا ہوا موقع ہوتی ہے۔ دن میں 5 بار مسجد سے صدا آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں عمرے کا موقع دے دیتا ہے، کبھی ہمیں حج کرا دیتا ہے، یہ اس کی عطائیں ہیں، ورنہ بڑے بڑے پیسے والے لوگ نہیں کر پاتے۔ اور بار بار موقع دے کے اللہ کہتا ہے کہ تم میرے قریب آ جاؤ، تم میرے محبوب بندے بن جاؤ، میری فرما برداری سیکھ جاؤ، تم میرے رسول علیہ السلام کی محبت اپنے سینے میں بٹھا لو، اپنی ایمان عقیدے کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ تو یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے کہ ان عبادتوں سے ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مکہ شریف چلیں، ہم آپ عمرہ کرنے نہیں جا رہے ہیں، اللہ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آپ مسجد میں جب نماز کے لیے حاضر ہوں تو پھر اپنے دل سے دنیا کے خیالات نکال کے حاضر ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہمارے غموں سے بڑا ہے، ہماری پریشانیوں سے بڑا ہے، دنیا کے تمام چیزوں سے بڑا اللہ ہے۔ تو جب اس اکبر رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو دنیا کے غم نکال کے حاضر ہونے چاہیے۔ اسی طرح جو مائیں بہنیں جنہیں عمرہ کا سفر درپیش ہے وہ بھی جائیں اللہ کی بارگاہ میں، تو اپنے دل کو پاک صاف کر کے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کی تعریف، اس کی حمد اور ثنا بیان کریں، اس کے بعد اپنے مطلب اور مصرف کی باتیں کریں، ہے نا۔
اور اگر آپ نے اپنا رشتہ رب سے مضبوط کر لیا تو آپ دیکھیں سمپل سی بات ہے، جب ہم ڈاکٹر کے وہاں جاتے ہیں تو ہاسپٹل میں ہمیں یہ جملہ بار بار سننے کو ملتا ہے کہ اب جو ہمیں کرنا تھا کر لیا، اب جائیے آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ وہ اپنے زبان میں اپنے بھگوان کو بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں دنیا جب ہار جاتی ہے تو اس رب کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ دین اسلام چاہتا ہے کہ جب آپ صحیح سالم ہیں، آپ صحت یاب ہیں، تب بھی آپ کا رشتہ آپ کے رب سے مضبوط ہونا ہے نا۔ یہ دنیا داروں والے چکر ہمیں نہیں پالنے۔ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ پڑھا ہے انہوں نے، لیکن ان کی پڑھائی صرف ایک حد تک انہیں کام آتی ہے۔ ایک موقع پہ جا کے مال و دولت والے لوگ بڑی بڑی دولتیں لے کے کھڑے رہتے ہیں، کیا انہیں موت نہیں آتی؟ وہ ایک سانس کا بھی اضافہ نہیں کرتا۔ بڑی بڑی مشینیں ایجاد کر لی گئی، وینٹیلیٹر جیسی مشین جو انسان کو آرٹیفیشیل اس کا ہارٹ پمپ کرتی ہے، اس کے باوجود لوگوں کا انتقال وینٹیلیٹر پہ بھی ہوتا ہے، لوگ وہاں پہ بھی مر جاتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رونا گڑ گڑانا، تلاوت کلام اور دیکھیں عبادتیں ہمیشہ اپنے رب کی مرضی کے مطابق کریں۔ جیسے میں آپ کو اس لیے بتا دوں کہ یہ میری دینی شرعی ذمہ داری ہے، یعنی ہمیں من کیا کہ ہم کیسے بھی نماز پڑھ لیں یا کہیں بھی نماز پڑھ لیں تو یہ درست بات نہیں۔ آپ کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کی عبادت کرنے گئے ہیں اس کی مرضی کیا ہے، اس نے کہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ رسول کی مرضی کیا ہے۔ کیا ہر شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم مذہب اسلام میں ہے؟ آپ تلاش کے لائیے، اگر مل جائے قرآن و سنت میں تو ہم بھی پڑھنے کو تیار۔ یہ تو قرآن و سنت کی بات ہے، ہمیں کسی سے کیا غرض، ہمیں کسی سے کیا دشمنی، اور ہمیں کسی سے کیا دوست ہے نا۔ وہ کسی نے کہا نا، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلا ہے دوستوں سے، نہ شکایت زمانہ، نہ ہمیں کسی سے دوستی ہے نہ دشمنی۔ لیکن بات یہ ہے عبادتیں ویسی ہونی چاہیے جیسے اللہ رسول کا حکم۔ آپ جن کی عبادت کر رہے ہیں، ہم کہیں اس عبادت میں بھی تو اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ کوئی بے وضو نماز پڑھے، آپ سوچیں اللہ کا حکم ہے کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ تو اپنے ہاتھ پاؤں دھو، وضو کر لو۔ کوئی بے وضو نماز پڑھے تو یہ اس کی نافرمانی ہے کہ نہیں؟ بظاہر تو وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نافرمانی کر رہا ہے۔ اسی طرح چوری کے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، نماز نہیں ہوتی، واجب الادا۔ اب کوئی ایسا کرے تو بظاہر تو وہ ہماری آپ سب کی نظر میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، امام صاحب کہیں گے بڑا نمازی ہے نا، لیکن حقیقت میں اس کا رب جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ کی دل سے اطاعت فرما برداری کی جاتی ہے، کسی مولوی مولانا یا کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں۔ تو اپنے رب کے سچے پکے مخلص بندے بن کے نہیں، ہے نا۔ اور وہاں یہ مکاریاں، بھائی ہم آئے آپ کے گھر، آپ نے تھوڑی ضیافت کر دی، ہاتھ پیر چوم لیا، نذرانے دے دیے، تو ہو سکتا ہمیں یہ نہیں، ہو سکتا ہم خوش ہو جائیں، کوئی مولانا صاحب خوش ہو جائیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو یہ مکاریاں نہیں چلتی۔ اللہ تو دلوں کے خطرات سے بھی واقف ہے کہ آپ دل میں سوچ کیا رہے ہیں، آپ دل میں کہہ کیا رہے ہیں۔ جب آپ سے نمازوں کا کہا جاتا ہے، آپ سے صحیح سے نمازیں پڑھنے کو کہا جاتا ہے، آپ سے بد مذہبوں سے دور رہنے کو کہا جاتا ہے، تو آپ جو دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں میرا رب وہ بھی جانتا ہے نا، اور وہ دلوں کے خطرات پہ بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو دین اسلام صرف ظاہر کی اصلاح نہیں کرتا، باطن کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ کہ جیسے ہم سے کہا گیا، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی غیر محرم پہ نگاہ پڑے تو پہلی نگاہ تو معاف ہے، لیکن جو ارادتاً نگاہ پڑتی ہے وہ معاف نہیں۔ یعنی کوئی ویڈیو میں ایک بچے کو میں نے دیکھا، 5-6 سال 7 سال کا بچہ، وہ موبائل چلا رہا تھا۔ دیکھیں موبائل سے تو نہیں روکا جا سکتا بچوں کو، یہ تو ایک ناکام کوشش ہے جو دنیا کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کر نہیں پائی۔ کوئی ماں باپ آپ کو ایسے ملے جو کہیں گے موبائل چھڑوا دیا، نہیں ملتے، سب پریشان ہے موبائل چلا رہا ہے۔ آپ اس کا صحیح استعمال سکھا سکتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا اس بچے کو، وہ ایسے دیکھ رہا تھا کوئی مذہبی ریل، کلمہ نعت وغیرہ، اور جب کوئی گانا اور لڑکی عورتیں آتی تھی نا تو وہ کیا کرتا تھا، اپنی آنکھ بند کر کے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، پھر آگے بڑھا دیتا۔ میں نے پوچھا تم کو سکھایا کس نے؟ تو اس نے کہا میری اماں نے بتایا ہے کہ جب اس طرح کا ریل آئے تو ایسے کیا جاتا ہے۔ یہی ماں باپ کی ذمہ داری کہ دنیا میں برائیاں تو ہیں ہی ہیں، دنیا سے برائیاں تھوڑی نہ ختم ہوتی، یہی تو آزمائش ہے کہ دنیا میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں۔ اب بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹوں کو ٹوکتے رہیں، اور چھوٹوں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں مانتے رہیں۔ اسی طرح ہمارے ذہن میں کوئی گندا خیال بھی نہیں آنا چاہیے، کسی کو دیکھ کے، کسی کی بہن بیٹیوں کو دیکھ کے ہمیں اپنی نگاہیں جھکا لینی چاہیے۔ فرمایا، حکیم لقمان کا نام آپ نے سنا، قرآن مجید میں اس حکیم کے بارے میں پوری آیت ہے، اس کا سورہ ہے، اس کا نام لقمان ہے نا۔ آپ اپنے بیٹے سے پوچھیے گا، وہ بتائیں گے آپ کو
حکیم لقمان نے اپنے صاحبزادے کو چھاٹی ہوئی 70 نصیحت کی. اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی جب کسی کے گھر جانا تو اپنے نگاہ کی حفاظت کرنا. میری مائیں بہنیں بھی ہیں وہ بھی سنیں کہ کسی کی ٹوہ میں نہیں رہا جاتا. قرآن مجید میں کہا گیا لا تجسس، کسی کی ٹوہ میں مت رہو. ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو چاہتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں کہ کون سا تیل ان کے وہاں بنتا ہے، یہ بھی جان جائیں کہ ان کے بچے کیا پہنتے ہیں، یہ بھی جان جائیں یہ لوگ اوڑھتے کیا ہیں، کھانا کیسا کھاتے ہیں. تو قرآن مجید نے اس سے منع کیا اور انہوں نے کہا کسی کے گھر جاؤ تو اپنے نگاہ کی حفاظت کرو، ہے نا. یعنی جہاں بیٹھا ہے میزبان وہاں بیٹھ جاؤ، جو تمہیں کام کرنا ہے کرو، پھر اپنے گھر نکل جاؤ. کسی کی ٹوہ میں نہ رہو. ہمیں اپنی ٹوہ میں رہنا چاہیے. ہمیں اپنے اندر کی کمیاں تلاشنی چاہیے کہ کبھی کبھی ہم ہنس مسکرا کے کسی کو. مفتی خالد صاحب ایک عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں اب لوگ ملتے ہیں دل نہیں ملتے. یعنی پتہ چلا سامنے سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، مسافے بھی ہو رہے ہیں، لیکن دل بغض کینے سے بھرا ہوا ہے. دین اسلام چاہتا ہے یہ برائیاں بھی دور ہوں. پہلی بات کہ ہمارا رشتہ ہمارے رب سے مضبوط ہو، ہم نمازوں کی پابندی اور ویسی نمازیں جیسی رب چاہتا ہے اس کے رسول چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ جہاں مرضی کیا جو مرضی کیا کرتے رہنا. دین اسلام مرضی کا دین نہیں. حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. اب اونٹ اپنی مرضی سے نہیں چلتا، ہم نکیل والے اونٹ ہیں. یعنی جدھر اللہ کے رسول اشارہ کریں گے ہمیں ادھر ہی جانا. اور آپ نے بھی سنا نا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا. یعنی نبی علیہ السلام جس سمت نعمتیں بانٹتے گئے ہیں ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. جس راستے سے نبی گزرے ہیں اللہ کی رحمت اسی راستے پہ ملتی ہے، اس کے علاوہ پہ نہیں ملتی. اب ہمارے نبی آئے تو پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی. اور آپ کو معلوم آپ نبی علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کریں گے، تمام 1,24,000 نبی جو پیغام لے کے آئے ہیں اس پر عمل کرنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے. کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو اور ان کی شریعت پہ عمل کرے تو صرف حضرت عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کرنے کا ثواب ملے گا. لیکن جو میرے آقا کی سنت پہ عمل کرتا ہے اسے تمام نبیوں کی سنت پہ عمل کا ثواب ملتا ہے. یہ میرے آقا کی خصوصیت ہے. اور نبی علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ چھوڑ کے اللہ کی رحمت مل ہی نہیں سکتی. تو ہمیں پہلی بات عبادتیں کرنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. ایک شخص تھا نا، وہ بڑا گناہگار تھا اور لوگ سمجھتے تھے بڑا گناہگار. جب وہ اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنتی نعمتوں میں ٹہل رہا. تو اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے شوہر نے کون سی نیکی کی تھی جو وہ جنت کی نعمتوں میں ٹہل رہا. آج ہم قرآن سے کتنا دور ہیں. اپنے گھر میں ابھی محفل کے بعد جا کے دیکھیے گا قرآن کتنے زمانے سے نہیں چلا. اس کی بیوی نے بتایا کہ میرے شوہر کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن وہ صبح سویرے یا کسی بھی ٹائم جب اسے فرصت ہوتی نہا دھو کے وضو کر کے خوشبو لگا کے قرآن لے کے بیٹھتا اور قرآن کی لائن پر انگلی پھیرتا اور روتے ہوتے تھے اور کہتا یا اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا لیکن میں گواہی دیتا ہوں جو بھی لکھا ہے سچ لکھا. بس اس کا یہی عمل اللہ کو پسند آیا، اللہ نے اس کی بخشش فرمائی. تو قرآن اور فرمایا نبی علیہ السلام کی حدیث پاک جنہیں قرآن پڑھتے وقت اٹک محسوس ہوتی ہے، جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھتے ہیں اللہ اسے 2 اجر عطا فرماتا ہے نا. پریشانی ہوتی ہے، آپ کو قرآن نہیں پڑھنی آتی تو سیکھیے. اگر نہیں سیکھ سکتے ہیں تو کم از کم قرآن کھول کے اس کی زیارت کیا کیجیے. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے نا. قرآن ایسا کلام ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے. اور یہ صرف ہمارے گھر کی عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے. گھر کی عورتیں تو پڑھ بھی لیتی ہیں، مرد حضرات کو زمانے تک قرآن نہیں چھوڑتے. کتنی بڑی کم نصیبی ہے. تو قرآن کھول کے، قرآن عظیم ترین کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. کسی قوم کے پاس ایسی کتاب ہو جس کا نگہبان اللہ ہو، جس کے بارے میں یہ ضمانت ہو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ قوم اس کتاب کی حافظ بھی ہو اور اس کتاب کے ساری احکام گھول کے پی جائے. ہونا چاہیے کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کتاب میں، کاپی میں بڑی قیمتی باتیں لکھی اور جو لکھی ہے وہ 100% پرفیکٹ ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں. تو دوسری قومیں ہوتی تو صرف اس کو رٹتی نہیں بلکہ اس کے احکام بھی سیکھ لیتی. لیکن ہمیں دیکھیں اور ہماری غفلت دیکھیں کہ ہم نے قرآن جیسی کتاب کو طاقوں کی زینت بنا رکھی ہے نا. وہ کہا تھا کسی نے ہر لفظ کو سینے سے لگا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں. قرآن صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے سینے میں قرآن کے احکام سجائیں. اور صرف سینے میں نہیں، اپنی زندگی میں قرآن کے احکام سجائیں.
आपने अभी कुरान का एक हुक्म सुना है, ला तजस्ससु, कि दूसरों की टोह में ना रहो, तो कोशिश करें कि आप इसमें ना रहें। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी कुरान के साँचे में डलती। आप कुरान मजीद में ला तक़रबुज़ ज़िना की बुरे काम, बेहयाई के करीब मत जाओ, ज़िना के करीब मत जाओ, है ना। नंगी औरतों की तस्वीरें या नंगे मर्दों की, बेपर्दा मर्द की तस्वीरें, इन सब से बहुत दूर रहने की हाजत है ना। तो कुरान मजीद ने कहा आप अपनी ज़िंदगी में उतार लें, गोया आप कुरान के आमिल हो गए, है ना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 700 के करीब बार नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया। आप नमाज पढ़ें, है ना, अपने ईमान अकीदे को दुरुस्त रखें, आप कुरान पढ़ें भी, उसके अहकाम सीखें और उस पर अमल भी करें, है ना। तो कुरान मजीद से रिश्ता मजबूत रखें, मुसल्ले से अपना रिश्ता मजबूत रखें। और वो इकबाल ने कहा था ना, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, यानी भारी समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मेरे प्यारे, आज जो कौमें दीन इस्लाम को नहीं मानती, आज मेरी माएँ बहनें भी सुने कि जो बेटियां आज दीन इस्लाम को नहीं मानती, वो पढ़ी लिखी होने के बावजूद बेजान बुत के आगे अपना सर टेक देती। आप देखते नहीं है ये मंजर रोजाना, कोई वकील है, कोई जज है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, बेजान बुत के सामने अपना सर टेक देती, है ना। ये कितनी बड़ी कम अकली की बात है। और हमारे घर का कोई छोटा सा भी बच्चा होगा तो वो ऐसा नहीं करेगा। ये दीन इस्लाम की बरकत है। तो इस नेमत की कदर कीजिए, जो मज़हब इस्लाम हमें विरासत में मिला है, हमें उसकी निहायत तौर पे कदर करनी चाहिए। और दूसरी बात कि हमें अपने अखलाक और रवैये भी सुधारने चाहिए। मज़हब इस्लाम ने जहाँ नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, मस्जिद में आने जाने के आदाब बताए हैं, जहाँ तिलावत कलाम मजीद का हुक्म दिया है, वहीं हमें लोगों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना है ये भी बताया। हमें माँ बाप का कैसे अदब करना है ना। आप देखें, माँ बाप का तो अदब होना चाहिए और निहायत तौर पे होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी और बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो कद्र करें, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए उनकी कब्रों पे जाया करें, फातिहा पढ़ा करें, उन्हें पढ़ के बख्शा करें, है ना। ऐसा नहीं होता कि मुर्दे दुनिया से गए तो ख़त्म, अगर ख़त्म तो फिर अजाब किसको होता। कुछ सोचने वाली बात, अगर ख़त्म तो अजाब और नेमत किसे मिलती है। हम लोग कहते हैं ना, कब्र में अजाब और कब्र में नेमत किसे मिलती है जनाब। तो जाया करें हर जुमा को, बल्कि अपने वालिदैन या घर के बड़े जो इंतकाल कर गए नौजवान बच्चों को लेके जाया करें। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, कि ये आखिरत को याद दिलाने वाली चीज़। अपनी औलाद को लेकर जाएं, उसे भी एहसास हो कि हमें मरना है। हमारे नौजवान कहाँ वो शब बारात में स्टंट करते घूमते हैं खाली, कभी आम दिनों में वो जाते ही नहीं। अपने बच्चों को लेकर कब्रों पे जाए और उन्हें खड़े होकर बताएं कि कुरान की जो आयत याद है पढ़ो, और सारे जो मुसलमान मुर्दे यहाँ दफन हैं उनके लिए नेक दुआएं करो। और आपको पता है, जब कोई बेटा अपने बाप की कब्र पे जाता है, कोई पोता अपने दादा की कब्र पे जाता है, कोई अपने रिश्तेदारों की कब्र पे जाता है, तो जो मुर्दा होता है वो कब्रिस्तान के दूसरे मुर्दों पे फख्र करता है। देखो आज मेरे घर से, और आज ही मैंने एक हदीस पाक पढ़ी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन कब्र में गुनाहों के साथ जाता है, लेकिन क़यामत के दिन गुनाह से पाक उठाया जाएगा। लोगों ने पूछा कैसे? फरमाया, दूसरे मुसलमानों की दुआ से अल्लाह जाने वाले मुसलमानों के गुनाह माफ़ कर देता है। यानी आप अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ करना है। जिंदा है तो भी करें, इंतकाल कर गए तो और करें, अल्लाह उनके गुनाह माफ़ फरमाए। आपके घर के दादा दादी, चाचा चाची, किसी का भी रिश्तेदार का ईमान पे जो दुनिया से चले गए, उसके लिए नेक दुआएं किया करें, है ना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाता कब्र में गुनाहगार है, उठाया जाता गुनाहों से पाक। कब? जब उसके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब उसके लिए नेक। और मैं नौजवानों से भी कहूँगा, आपने तो ऐसे दोस्त पाल रखे हैं कि जो आप नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग हैं, यहाँ लड़कों ने तो ऐसे दोस्त पाल रखे हैं जो सिर्फ लड़ाई झगड़ा कर पाते। ऐसे दोस्त पालें जो आपके मरने के बाद आपको कुछ पढ़ के बख्श सकें, है ना, आपके लिए दुआएं कर सकें। दुनिया की ज़िंदगी है, कमज़ोरी में भी गुजर जाएगी तो गुजर ही जाएगी, है ना। आपको कोई मार भी देगा तो ठीक है, सब्र कर लेंगे, चलेगा। लेकिन आखिरत का जो अजाब है वो नहायत सख्त, कब्र की जो सख्त, कब्र में कुछ ना हो फिर भी आप सोचें कि कब्र जैसी जगह पे आपको लिटा दिया जाए तो कैसा लगेगा। चलें, कोई अजाब सवाब नहीं। आप ज़रा सोचा करें कब्र का मंजर, है ना, कि कब्र में कोई लिटा दे, ऊपर से पटरा कर दे, मिट्टी डाल दे, कुछ ना हो उसमें तो कैसा लगेगा। आप सोच, कैसी घोर तन्हाई, जहाँ बेटा बाप के साथ नहीं है, बाप बेटे के साथ नहीं है,
शौहर बीवी के साथ नहीं है, बीवी शौहर के साथ नहीं है, औलादें माँ बाप के साथ नहीं। हाँ, अपनी औलादों को अगर आप नेक भला बना के जाएंगे तो फिर औलादों की नेकी आपके ज़रूर कब्र में काम आएगी, है ना। कोई नेक काम करके जाएंगे, अपने बच्चे को हाफिज़ बना के जाए, जैसे गयासुद्दीन भाई के अब्बू ने बनाया, या फिर आप अपने पोतों को, जैसे आपके पोते हाफिज़ हैं, तो उन्हें ये भी सिखाएं कि बेटा हाफिज़ तो आप हैं, लेकिन अपने बड़ों को याद भी रखा जाता है। घर में जिनका इंतकाल हो गया, बेटा कभी, अब ये नहीं कि साल में एक ही बार कुरान खानी होगी, मौलाना साहब हाफिज़ जी आएंगे तो रोज़ाना पढ़ के बख्शें। कौन फजर के बाद जो आपको याद हो, अल्हम्दु कुल हुवल्लाह 3 बार पढ़ने के बाद बख्शते अपने मरूमी। अल्लाह तो नियतें देख रहा है। और याद रखें, बेटा या पोता या घर वाले जो बख्शते हैं, मौलाना साहब नहीं बख्शते। अब तो जनाब ये सीधे साधे आदमी फ्री में आ जाते हैं, वरना मौलाना लोग तो 200-200 रुपये फीस भी लेने लगे हैं कुरान खानी में। अब आप बताएं, जिस कुरान पढ़ने का उज्र पैसा ले लिया गया, उसमें सवाब कहाँ बचा? एक ही चीज़ मिलती है जनाब, या पैसा या सवाब। अब जब बचा नहीं तो बख्शेंगे क्या? तो घर में बैठे अपने घर वालों के साथ बैठ के कुरान पढ़ लें, हो गई कुरान खानी, बख्श दें। बख्शने के लिए बुला लें मौलाना साहब को कि बख्श दीजिए भाई, हम लोगों ने सवाब इकट्ठा कर लिया, आप बस बख्श दीजिए, दे दीजिए उनको 200 रुपये बख्शने का, कोई बात नहीं, सवाब तो आपका रहेगा, कोई मसला नहीं। कुरान पढ़ना सीखें। आप नहीं कुरान पढ़ सकते, कभी अपने घर वालों के साथ बैठ के कलमा दुरूद पढ़ लिया करें, है ना। कभी 100 बार दुरूद पाक पढ़ लिया, मेरी माएँ बहनें बैठ के पढ़ लें, इज्तिमाइयत में बरकत है। अब आप कहेंगे कि हम तो पढ़ते ही हैं, फजर बाद पढ़ते हैं, जुमा के दिन पढ़ते हैं, इज्तिमाइयत में बरकत है ना। यानी पता चला कि वो घर की अम्मी सास भी बैठी हैं, बहू भी बैठी हैं, अपनी दूसरी भौजाई भी बैठी हैं, ननद भी, जब एक जगह बैठ के मुसलमान कुछ मांगते हैं ना अल्लाह से, तो अल्लाह की रहमत जोश में आती, वो अता कर देते। इज्तिमाई तौर पर फरमाया गया ना, जो 40 मुसलमान जिस दुआ पे आमीन कहते हैं, अल्लाह वो कबूल कर देते। तो घर में आप जितने लोग हैं बैठ के अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें। घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, बैठ जाएं अल्लाह की बारगाह में, दुरूद पाक पढ़ें, साथ में बैठें, इससे आपस की जो दिली कदूरत है वो भी दूर हो जाएगी। और याद रखें, ज़िंदगी इन चीज़ों के साथ ना बिताएं, कतन ना बिताएं, है ना। दिल में एक दूसरे की नफरत, एक दूसरे का बुग़्ज़, हसद। और याद रखें, ये एक बात अपने जहन में बैठाएं, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। हम फरिश्तों के साथ नहीं रहते भाई, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, ये लोग बर्दाश्त करते हैं, इन लोगों से नहीं होती, नेक लोग हैं, लेकिन हम लोगों से भी होती गलतियाँ, आप लोग भी बर्दाश्त करते हैं, होती गलती, ऐसा नहीं, सबसे होती। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए और कहा कि मेरी बीवी ये है, ये है, ये है, ये है, इतनी खराब, उतनी खराब। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब सब कुछ कह लिया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से पूछा, कोई अच्छाई भी है? तो फरमाया, ये हदीस पाक, कितनी प्यारी बात नबी ने फरमाई कि कोई शख्स किसी के बारे में बुराई करने आए, नबी ने कहा कोई अच्छाई है? फरमाया हाँ, अच्छाई ये कि वो बिस्तर की बड़ी पक्की, यानी वो किरदार की बड़ी सच्ची है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है कि तुम्हें चाहिए, अगर तुम उसकी अच्छाई पे निगाह रखते हुए ज़िंदगी बिता लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो लोग की अच्छाइयाँ तलाशना सीखें, ये हमारे नबी का तरीका है। और थोड़ा सा अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ सुलूक अच्छा रखें कि नबी अलैहिस्सलाम जब घर में आते तो हज़रत आयशा से कहते, कोई ऐसा नहीं करता। वो आज तो हमारी माँ बहनों को मॉडर्निज़म के नाम पे बेपर्दा किया जा रहा है ना, बल्कि ये मॉडर्न दौर उन्हें कोई मोहब्बत नहीं देता। जैसी मोहब्बत और जैसी इज़्ज़त हमारे नबी ने अता फरमाई है ना, वैसी मोहब्बत और वैसी इज़्ज़त दुनिया की कोई तहजीब नहीं देती। नबी अलैहिस्सलाम जब अपने घर में आते तो अपनी बीवी हज़रत आयशा से कहते, आयशा चलो देखते हैं उस दीवार के पास या किसी भी चीज़ के पास, पहले मैं पहुंचता हूं कि पहले तुम पहुंचती। आप बताएं, आज के दौर के मॉडर्न हस्बैंड ऐसा कर सकते? नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलाम की जो बीवियां ज़्यादा सदका देती थी, नबी फरमाते हैं, जो जिसका हाथ लंबा होगा वो क़यामत में मुझसे पहले मुलाकात करेगा। मौत के मतलब ज़ाहिरी दुनिया से जाने के बाद उसकी मुझसे पहले मुलाकात होगी। हाथ, नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां आपस में हाथ नापने लगी, फिर बाद में उन्हें समझ आया कि हाथ लंबा होने से मुराद जो सदका ज़्यादा देता है ना। अब देखें, नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि अपनी बीवियों पे शफकत इस तरह से करो कि उनके निक नेम रखो, है ना, कोई पुकारने वाला ना। हज़रत आयशा ने हज़रत खदीजा के बारे में कहा ना, उनका इंतकाल हो गया था हज़रत खदीजा का। हज़रत खदीजा मुसलमानों की माँ है, नबी अलैहिस्सलाम की पहली बीवी। जब उनका इंतकाल हो गया तो हज़रत आयशा कहती थी ना कि आप उस बुढ़िया का जिक्र बार बार क्यों करते? तो नबी ने कहा, आयशा अब देखें, हमसे अगर कोई कह दे, हमारी माँ के बारे में आके कान भर दे, तो या तो शौहर
माँ के खिलाफ हो जाता है या तो बीवी के खिलाफ हो जाता है। यही होता है ना इस दुनिया में, या तो माँ को छोड़ दिया या तो बीवी को छोड़ दिया। भाई अभी हमने सुना कि एक बच्ची थी, उसने अपने शौहर से उसकी माँ के बारे में कहा तो उसने अपनी बीवी को भगा दिया घर से। और ऐसा भी होता है, लोग अपने माँ के भी मुखालिफ हो जाते हैं। नबी ने देखी कितनी प्यारी बात की, हज़रत खदीजा के बारे में हज़रत आयशा ने कहा बार बार उनका जिक्र क्यों करते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी उसके साथ फरमाया कि आयशा मुझे खदीजा के बारे में तकलीफ न देना, जब सारे लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था तो खदीजा ने मेरा साथ दिया। अब आप बताएं, नबी की सीरत है, अगर आपकी बीवियां ऐसी नहीं होंगी, नेक भली औरतें हैं, लेकिन अगर आपके घर का कोई फर्द, मसलन आपका बच्चे ही आके आपके भाई यानी अपने चचा की कोई बुराई करे और आप कह दें कि बेटा वो मेरा भाई है, तुम नहीं जानते कि उसने मेरे साथ क्या क्या एहसान किया, तो बताएं आपका बेटा अगली बार करेगा? ये होती नबी की सीरत, नबी की सुन्नत, नबी का अखलाक, जो जिसकी दुनिया को सबसे ज़्यादा हाजत है। आज तो लोग कह रहे हैं कि नबी की वो पैंट शर्ट में बरकत है, कुर्ते पजामे में बरकत नहीं है, दाढ़ी में बरकत नहीं है, नमाजों में बरकत नहीं। जनाब ये झूठी बात है। आज दुनिया को सबसे ज़्यादा नबी के अखलाक की ज़रूरत है। आज दुनिया रो रही है, करा रही है, इसे सबसे ज़्यादा नबी की सुन्नतों की ज़रूरत है ना। आप देखें घर घर में माहौल ख़राब, मियाँ बीवी आपस में मुत्तफिक नहीं है। हम लोग तो ऐसे घरों में गए हैं जहाँ बच्चे आप लोगों की उम्र के, और पता चला कि माँ बाप में 6 महीने से बात ही नहीं हो। बताइए इतनी ना इत्तेफाक। नबी अलैहिस्सलाम ने तो कहा है ना, हदीस पाक का मफहूम है कि 3 दिन से ज़्यादा सलाम कलाम बंद करना मुसलमान को दूसरे मुसलमान से जायज़, यानी आपकी कुछ ना इत्तेफाकी है भी तो 3 दिन के अंदर मामला निपटा लीजिए, उससे ज़्यादा ना इत्तेफाकी रखना ये दीन इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। ठीक है, गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ माफ़ करना सीखिए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छाइयों पे निगाह रखो, इसी तरह अपनी बेटों पे शफकत करें, अपनी औलाद, क्यों आपकी औलादों को दोस्तों के साथ पार्क में जाना पड़ता, कभी आप ही लेके चले जाएं। अजीब लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, कम से कम दोस्तों के साथ जाएगा तो गुटखा पानी क्या क्या करेगा, लेकिन आपके साथ जाएगा तो इतनी तो पाबंदी होगी ना, कम से कम ये तो नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियां समझें, अपने अखलाक को निभाएं, अपने बड़ों का अदब करना सीखें। बिल्कुल आज तो हमारे बच्चे बड़ों का अदब नहीं करते, ये तो सरी शिकायत है। हमारे बड़े कैसे थे, एक बार 2 बुजुर्ग जो दोस्त थे आपस में, हम उम्र जैसे हम दोनों तो साथ में जा रहे थे, तो जाते जाते रास्ते में पूछा आप कब पैदा हुए थे, तो दूसरे वाले ने बताया फलानी फलानी तारीख। तो ये 4 दिन बड़े थे दूसरे वाले, कितने दिन? 4 दिन। तो वो उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो पूछा भाई पीछे क्यों चल रहे हैं? कहा मुझे मालूम नहीं था कि आप मुझसे 4 दिन बड़े हो। जो आपसे किसी भी चीज़ में बड़ा हो सकता, उम्र में बड़ा ना हो, इल्म में बड़ा हो, है ना, आपसे हो सकता। अब तो बूढ़े बूढ़े लोग रहते हैं, मस्जिद से जब लड़के निकलते हैं जुमा में उनको ढकेल देते, बल्कि हमारा मजहब ये कहता है कि बड़ों से आगे मत चलो, अदब एहतराम करो बड़ों, है ना। आपके घर की बड़ी बहनें हैं, आपके घर की सास हैं, चले ठीक है उनका अखलाक अच्छा नहीं है, लेकिन आपका मजहब तो अच्छा है ना। आपके मजहब ने कहा अच्छा काम करो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रिश्ते काटे तुम उनसे रिश्ता जोड़ो। अब बताएं, आप मुझे इज्जत के साथ बुलाएं, ये तखत पे बैठाए हैं, तो हम तो आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे। कोई बुला के अच्छा सलूक ना करे और हम उसके साथ अच्छा सलूक करें, ये तो अच्छी बात है। यही हमारे मजहब का पैगाम, इसको एहसान कहते हैं, यानी लोगों पे एहसान करते, है ना, कि मतलब उनके साथ एहसान वो वाला नहीं पैसा दे के कहीं तुम्हें बहुत पैसा दे दे। एहसान का मतलब अच्छा सलूक, हुस्ने सलूक कीजिए। तो हमें अपने रब से रिश्ता मजबूत करना चाहिए, अखलाक अच्छे रखने चाहिए, लोगों के साथ रवैये अच्छे रखने चाहिए, इबादतें कीजिए। जवानी इबादत के लिए, ये बात याद रखिए, फरमाया गया रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना हो अभी कर लो, अभी नूरी जवां तुम। आप ऐसे मजहब में पैदा हुए हैं कि सारी दुनिया उस मजहब में इंटरेस्ट रखती है। किसी को अपने पूर्वजों के बारे में पता हो ना पता हो, लेकिन सारे गैर मुस्लिम ये बताते नजर आते हैं कि मोहम्मद साहब ने ये किया, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया, नजर आते हैं। सारी दुनिया दुश्मन बनी बैठी। देखें, पता नहीं क्या आप यूरोप के लोग कहते हैं कि मीडिया ने हमें इस्लाम के खिलाफ सुना के हमें इस्लाम पढ़ने पे मजबूर किया कि इस्लाम है क्या जिसको लोग इतने बुरा भला कह रहे हैं, लोग पढ़ा जाए। और इस्लाम जब हमने पढ़ा तो हम मुसलमान हो। यूरोप में यानी दूसरी कंट्रीज में हर चौथा शख्स मुसलमान है, हर जुमा में 6-7 लोग मुसलमान हो जाते हैं। ऐसा मजहब आपने पाया है।
لیکن یہ مذہب صرف اسٹیٹس پہ لگانے کے لیے نہیں ہے کہ محرم آیا تو لگا دیا حضرت علی کا، امام حسین کا، پھر کوئی موقع آیا تو لگا دیا، نہ، یہ زندگی میں اتارنے والا مذہب ہے کہ ہمارے طور طریقے ہمارے مذہب کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارے رویے، اور اگر آپ بدلیں گے نہیں تو پھر جو حالات ہیں ان سے بدتر حالات دیکھنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے طور طریقے سدھارنے چاہیے۔ آپ جائیں مکہ مدینہ میں باادب طریقے سے جائیں، اور اگر وقت ہو آپ کو لگے تو ہمیں وہاں جانے سے پہلے وہاں کیسے کیا عبادتیں کرنی ہے ضرور سیکھنا ہے، ورنہ لاکھوں روپے لگا کے جائیں اور نہ صحیح سے عبادت ہو تو بتائیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ کہ اپنی عبادت سیکھ کے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میاں سعادت کے اندر حدیث پاک موجود ہے، المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاعون، بغیر علم سیکھے عبادت کرنے والا اس گدھے کی طرح ہے جو محنت تو کرتا ہے لیکن اس کا پروموشن نہیں ہوتا، وہ اسی کھوٹے میں لا کے شام میں باندھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے نماز کا طریقہ نہیں سیکھا، آپ کی نمازیں ضائع ہو رہی، آپ پڑھ تو رہے ہیں لیکن صحیح طریقہ نہیں جانتے۔ اسی طرح لوگ عمرے حج پہ جا رہے ہیں، طریقہ ہی نہیں سیکھتے، تو طریقہ سیکھیں، صحیح طریقہ سیکھیں اور سیکھ کے جائیں، اور کوشش کریں ہم نہ بھی جائیں تو ہم تبدیل کر لیں اپنی زندگی کو، ہم مکہ شریف جائیں تو وہاں سے تبدیل ہو کے آئیں، یعنی ہمارے اندر چینجنگ ہونی چاہیے، کچھ نمازوں کی پابندی، غیبت چگلی سے ہمیں بچنا چاہیے، ہم سے کوئی دوسروں کے بارے میں کہے تو ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ ہم سے دوسروں کے بارے میں باتیں نہ، ہے نا، یہ پیٹھ پیچھے چگلی کرنا ایسے ہی ہے کوئی بات۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک روایتوں سے مفہوم ملتا ہے اور غالباً قرآن مجید میں ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا اپنے مومن بھائی کی ایسے ہی ہے جیسے اس کا گوشت کھانا، ہے نا، گوشت کھانا ہے مردار، قرآن پاک میں یہ بات امام صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کا گوشت کھا لینا کاٹ۔ اب آپ سے کوئی آپ کے بھائی کی یا کسی کی برائی کرے تو اس سے یہ نہ کہیے کہ مت کرو، کہیے یہ بتاؤ یار کہ اس کا گوشت کھاؤ گے تو اچھا لگے گا، کہے گا نہیں، تو آپ کہہ دیجئے قرآن میں ہے کہ جو پیٹھ پیچھے برائی کرے وہ ایسے ہی ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اسے محبت سے سمجھائیں، تکبر کے ساتھ نہیں کہ ہاں نماز کیوں نہیں پڑھتے، اب ہم تم سے بات نہیں کریں گے اور تم نماز بے نمازی ہو، یہ پیار سے سمجھانا سیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کوئی زیور پہن رکھا تھا، مردوں کو چاندی کے علاوہ عورتوں کو نہ لگایا تھا، اور عورتوں کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے، ایسی خوشبو جو دوسروں تک پہنچے۔ ہاں کچھ خوشبو ایسی آتی جو دکھتی ہے لیکن مہکتی نہیں، اور اس سے بہت ساری بری شے ہوتی ہے، ان کے بھی خطرات ہوتے ہیں، غیر محرم مرد سونگھتے ہیں، یہ بھی دین اسلام پسند نہیں کرتا۔ تو مرد حضرات ایسی خوشبو لگا سکتے ہیں جو مہکے دور تک، اور عورتیں ایسی لگا سکتی ہیں کہ وہ دکھے لیکن مہکے نہ، ہے نا، مہکے نہ دور تک، ایسی خوشبو۔ ہاں اپنے شوہر کے لیے شنگار کرنا صرف بند کمرے میں، غیر محرم تک نہیں جانی چاہیے، تو یہ جائز ہے شوہر کے لیے۔ تو بہرحال میں بتا ہی رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے کوئی صحابی تھے، اب دیکھیں کیسے تربیت کی جاتی ہے، وہ کوئی زیور وغیرہ پہنا تھوڑا نہیں، مرد کو صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہنی چاہیے 4.5 گرام ماشا سے کم۔ تو وہ نبی کے پاس آئے نا تو نبی علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا نہیں، اپنا منہ پھیر لیا، پھر ادھر سے آئے تو پھر ادھر پھیر لیا، تو پریشان ہو گئے کہ نبی ہم سے منہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ تو پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے بتایا تو انہوں نے فوراً اپنے زیور اتارے، ہے نا۔ ایک بار محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتے توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور دوڑ کے اپنی خالہ کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی، اس نے اپنی خالہ سے لڑائی کر رکھی اور واپس آیا نا تو نبی نے فرمایا کہ جس محفل میں رشتے توڑنے والے بیٹھے رہتے ہیں اس محفل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اپنے ناراض رشتہ داروں کو اللہ کے لیے منائیں، جیسے امام صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے تو اب ہم آئے ان کو منانے کے حافظ جی معاف کر دیجیے، انہوں نے بھگا دیا، بھاگے، ایسے نہیں ہے، مان لیجیے یہ میرے پاس ہے ہم نے بھگا دیا، جائے نہیں معاف کرے تو میرا دل تو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جب آپ اللہ کی رضا کے لیے جائیں گے نا کہ میں نے معافی ان کو منانے کے لیے تھوڑی نہ مانگی، میں نے اس لیے مانگی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پتہ چلا ہماری مائیں بہنیں ناراض رشتہ داروں کو فون کر لیا کبھی، اب اس نے فون کاٹ، تو آپ نے اپنے حصے کا کام کیا۔ روایتوں میں آتا ہے جو صلح میں پہل کرتا ہے، حدیث پاک ہے کہ جو صلح میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پہلے جنت عطا فرماتا ہے، یعنی دو لوگوں میں لڑائی ہوئی، جس نے صلح میں پہل کی اللہ اسے پہلے جنت عطا فرماتا، اور اس نے صلح نہیں بھی کی تو آپ کو تو پہل کرنے کا ثواب ملا۔ تو تھوڑا سا اپنا رویہ طریقہ بدلیں اور
इबादतें करें, नमाज़ों की पाबंदी करें जैसे अल्लाह रसूल का हुक्म है वैसे, और अपने अखलाक रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, बीवियों के साथ, माँ बाप जैसी नेमत आपके पास है उसकी कदर कीजिए। तो तमाम अल्लाह ताला हम सबको नेकियां भलाइयाँ नसीब फरमाए, हम सबके तमाम पिछले गुनाह माफ़ फरमाए। हमारा तरीका है कि महफिल के आखिर में हम अल्लाह की बारगाह में अपने पिछले गुनाहों से तौबा भी करते हैं। तो हमारी माएँ बहनें इतने तेज़ पढ़ें कि खुद सुने, और आप लोग थोड़ी आवाज़ से पढ़ें मेरे साथ। तौबा के